حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تو انہوں نے دعا کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دی جس کا نام قرآن پاک کے اندر ہے ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ تو اس کا ایک بچہ بھی تھا، دودھ اتنا دیتی تھی کہ سارے گاؤں والے اس کو پیتے تھے، مگر اس کی خوراک بھی اتنی تھی کہ ایک دن گاؤں والے پانی بھر سکتے تھے اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پی لیتی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تم کچھ نہ کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، مگر ایک بدکار عورت کے پیچھے کچھ لوگوں نے آ کر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں اور بالآخر اسے مارا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تیز آواز آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا فَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، سورۃ شعراء کے اندر، اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، دردناک عذاب ملے گا۔ تو جب ان لوگوں نے بات نہ مانی، قرآن پاک کے اندر ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورۃ اعراف کے اندر، کہ ایک کڑک آواز آئی جیسے بجلی کڑکتی ہے، تو اگلے دن سب اپنے گھروں کے اندر مردے پڑے ہوئے ملے۔ تو وقت کے نبی کی انہوں نے بات نہ مانی اور انہوں نے اپنی منمانی کی اور نبی کے خلاف کیا، تو اس لیے پھر اللہ نے ان پر ایک عذاب بھیجا۔ ایک آواز آئی، کڑک آواز جیسے بجلی کی ہوتی ہے، تو اسی طرح اگلے دن وہ سارے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے ملے، مردے تھے۔ تو یہ نافرمانی تھی۔ تو ہم اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم کتنے نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو ہے یہ عذاب کیوں نہیں آ رہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو ہم بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو ہمیں سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے آکڑ، تکبر اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔